अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मरिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब को हुकूमत में आते ही जिन 3 बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जो आज तक कायम और दायम हैं, उनमें एक तो पाकिस्तान का कमज़ोर मुआशी ढांचा है, जो कि माजी की हुकूमतों के लिए भी इशू था, क्योंकि उनकी भी जो प्रेडेसेसर हुकूमत होती थी वो कभी भी अच्छे हालात छोड़कर नहीं जाती थी। लेकिन चूंकि उनमें से कोई भी पाकिस्तान के फंडामेंटल इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करने में इंटरेस्टेड नहीं होता था और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के मॉडल की तरफ पाकिस्तान को कभी लेकर जाने की कोशिश ही नहीं की। हर बंदा फीते काटने में इंटरेस्टेड होता था कि मैं शॉर्ट टर्म क्या प्रोजेक्ट्स कर सकता हूं, जिससे हम लाहौरी जुबान में जुगाड़ कहते हैं, कि मैं कौन सा जुगाड़ लगाऊं कि जिससे बस फॉर द टाइम बीइंग गुजारा चल जाए और अगली बार मुझे ज्यादा वोट पड़े ताकि मैं ज्यादा लूट मार कर सकूं। सो अपनी करप्शन करना और फिर उस करप्शन को बचाना मेन मकसद होता था उनका हुकूमत में आने का। सो खान साहब को जाहिर है बड़ी बातें भी सुननी पड़ी, पाकिस्तान की आवाम ने भी बड़ी बड़ी महंगाई काटी, लेकिन ये जो सर्जरी होनी ज़रूरी थी, आप सर्जरी होती है ना किसी चीज़ की, कैंसर आ जाता है खुदा न खास्ता जिस्म में, तो उस कैंसर को, उस ट्यूमर को रिमूव करने के लिए जो तकलीफ दे सर्जरी करनी पड़ती है ताकि एक बार उस गलीज कैंसर को बाहर निकाला जाए ताकि फिर आप रिकवरी की तरफ जाएं। सो अब अल्लाह का शुक्र है कि वो 2.5 साल में कैंसर, वो ट्यूमर निकल गया और अब इंशाल्लाह ताला हम रिकवरी की तररफ जा रहे हैं। सो जितनी भी स्लो रिकवरी हो, जितना भी वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो, ये पता होता है कि डायरेक्शन ठीक है। और अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो 3.94% तो नेशनल अकाउंट्स कमेटी कह रही थी कि पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट होगा, लेकिन अब तो मूडीज की भी लेटेस्ट रिपोर्ट आ गई है जिसके मुताबिक इंशाल्लाह पाकिस्तान 4.4% को क्रॉस करेगा। सो ये तो था एक बेसिक इकोनॉमिक चैलेंज जिसको इमरान खान हुकूमत ने ज्यादा बेहतर तरीके से एड्रेस किया, जिसके आपको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका ज्यादा अच्छा नजर आएगा इंशाल्लाह। लेकिन जो आज हम बात करेंगे, जो खबर बहुत चल रही थी कि जी पाकिस्तान अमेरिका को फौजी अड्डे देने जा रहा है कि वो अफगानिस्तान पर जमकर हमले करे और बुरा सलूक करे, अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद कर दे, इस किस्म की खबरें 2-3 दिन से बहुत गर्दिश कर रही थी। तो हमने जब फाइनेंस मिनिस्ट्री से चेक भी किया, अगरचे उनका रिबटल आ गया था, लेकिन फिर भी होता ही है कि कई दफ़ा आप ऑफिशियली बात कुछ करते हैं लेकिन अंदर से बात कुछ और होती है। सो मैंने अपने सोर्सेज से पता लगाने की कोशिश भी की कि ये सिर्फ खाली बातें करके कहा है कि नहीं नहीं हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, वाकई ऐसा है। सो उन्होंने बताया कि ये बड़ी घटिया कैंपेन है, ये बिल्कुल वही हरकत की जा रही है जो हमारे साथ उस वक्त की गई थी जब चाइना, इमरान खान साहब वजीर आजम बनने के बाद पहली बार दौरे पर गए, तो जैसे ही चाइना लैंड किए तो चाइनीज अथॉरिटीज परेशान खड़ी थी और उन्होंने इमरान खान साहब से पूछा कि आपने हमें बताया ही नहीं कि आप तो यहाँ पर सीपेक को रिव्यू करने आ रहे हैं, सीपेक के टर्म्स एंड कंडीशंस को रिव्यू करने आ रहे हैं। तो खान साहब ने कहा कि आपको पता है ऐसा कुछ भी नहीं है एजेंडा लिस्ट पर। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके बड़े रिनाउंड अंग्रेजी अखबार ये लिख रहे हैं, आपके अपने पाकिस्तानी अखबार लिख रहे हैं, आप देखें तो सही आपके अखबारों ने आज लिखा क्या है। सो जितनी देर में खान साहब की फ्लाइट चाइना लैंड की तब तक ये घटिया हरकत हो चुकी थी कि झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के रिनाउंड अखबार की तरफ से फैला दिया गया। सो फॉरेन मिनिस्ट्री का ये कहना है कि ये बिल्कुल उसी सिलसिले की एक लड़ी है। 2001 में जो मुआहिदा ऑलरेडी मुशर्रफ साहब के टाइम पर हुआ था वही चलता आ रहा है और वो जाहिर है कि जब तक अफगानिस्तान से अमेरिका का पूरा वो इनखला नहीं हो जाता, वो नहीं निकल जाता, जान नहीं छोड़ देता, तब तक जाहिर है कि पाकिस्तान उस मुआहिदे का पाबंद है। लेकिन हमने उसके अलावा कोई भी नया मुआहिदा नहीं किया। सो मैं ज़रा आपको वो पढ़ के भी सुना देती हूँ जो उनका रिबटल आया है और उसके बाद ज़रा इस पर बात करते हैं कि ये हुआ क्यों और कौन इसको हवा दे रहा था इस गलत खबर को। सो जी, फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि दिस नो यूएस मिलिट्री और एयर बेस इन पाकिस्तान नॉर इज एनी सच प्रपोजल एनविजिज्ड। Any suggestion on this account is baseless and irresponsible, and there's no such agreement that's been made in this regard. और फिर उन्होंने ये भी मेंशन किया कि पाकिस्तान एंड यूएस हैव अ फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन in terms of air lines of communication ALOC and ground lines of communication GLOC in place since 2001. No new agreement has been made in this regard. ले जी, सो उन्होंने बता दिया कि एयर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन और ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के एतबार से वही बात जो हम कर रहे थे कि ज़मीनी रास्ते से और फिजाई रास्ते से जो पहले से ही तयशुदा है मुआहिदा, उसी पर 2001 से लेकर अब तक अमल दरामद किया जा रहा है, कोई नया मुआहिदा नहीं तय पाया। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ऐसा क्यों किया गया। सो ऐसी इसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है
جو کہ میری اسیسمنٹ یہ ہے، اور آپ بھی اس پر کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، یہ گھٹیا حرکت اس وقت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی جس زبردست طریقے سے CNN پر منہ توڑ کر آئے ہیں، اسرائیل کے جو پٹھو بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ پیلسٹائن پر جو ظلم ہوتا ہے اسرائیل کی طرف سے اس کو دو طرفہ لڑائی یا کانفلکٹ کا نام دے دیتے ہیں، دو طرفہ تنازع کہہ دیتے ہیں، اور اس کو نہیں نام دیتے کہ یونیلیٹرل ایگریشن ہے، وہ نہیں جرأت کرتے کہنے کی. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ ملے ہوئے انہی کے پارٹنرز ہیں. چونکہ پاکستان ان کی دم پر اسرائیل والے ایشو پر پاؤں رکھ چکا ہے، لہٰذا اب وہ پاکستان میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں اس قسم کی غلط خبریں سرکولیٹ کروا کر. باہر سے اس کا آغاز ہوا یہ غلط خبر کو سپن دینے کا، غلط خبر فیبریکیٹ کرنے کا، اور پھر اس کو سپن دے دے کر پاکستان میں جو ان کے کچھ نوکر بیٹھے ہوئے آپ کو پتہ ہے انہوں نے اس کو مزید پروپیگیٹ کیا. دیر از نو سچ نیوز، یہ بلکہ دیر از نو سچ ریالٹی. نیوز تو فیک نیوز تھی. اف دیر از ون اٹس اے فیک ون. سو ریمبر کہ جو بھی آپ کو اس قسم کی خبر کوئی بھی ملے تو اس کو پلیز کراس چیک ضرور کریں. پھیلانے سے پہلے حکومت کو سوال ضرور کرنا چاہیے. مجھے کچھ صحافیوں نے جس طرح سوال پوچھا حکومت سے کہ آپ کنفرم کریں کیا ایسا ہے، بالکل ٹھیک ہے، حق بنتا ہے، پوچھنا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ ایسا کر دیا ہے، کیوں کیا ہے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ حقیقت ہے کیا، وہ بڑی غلط بات ہے کہ غلط پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنے. اور تیسری اور سب سے امپورٹنٹ جو چیلنج ہے عمران خان صاحب کو اس وقت، وہ ہے جی جہالت کا. معذرت کے ساتھ پلیز آپ اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی جو کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پٹواری ہے تو یہ یوتھیا ہے تو یہ اس طرح کے نام مجھے نہیں اچھا لگتا بندہ کسی کو بھی دے. لیکن بڑی سمپل سی بات ہے، کیا پٹواری پڑھے لکھے نہیں ہوتے کیا؟ اگر پٹواری سے آپ کی یہ مراد ہے کہ اگر کوئی شخص نون لیگ کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ پٹواری ہے، تو پٹواری بھی کئی اتنے سمجھدار پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ضروری تو نہیں کہ ہر شخص کرپشن کو سپورٹ ہی کرتا ہو جو پٹواری ہے. آئی تھنک پٹواری بھی they must have been taking huge deal of offense all these years جب سے آپ لوگ ان کو نون لیگ سپورٹرز کو پٹواری کہتے ہیں. سملرلی یوتھیا جو کہتے ہیں، ظاہر ہے مجھے فیملیز بھی سنتی ہیں، خواتین بھی سنتی ہیں اور بچے بھی کچھ سنتے ہیں، مجھے فیڈ بیک آتا ہے. اب میں بتا نہیں سکتی کہ یہ کہاں سے انہوں نے نام کیوں نکالا ہے. بہرحال ایک گالی سے رائمنگ ورڈ ہے یہ جو انہوں نے بنایا ہے. بیسیکلی عمران خان جو کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ یوتھ ہمارا اثاثہ ہے، یہ جان بوجھ کر ایک گالی دیتے ہیں کہ جو یوتھی آگے یوتھی آگے. یہ بہت غلط بات ہے. ایک دوسرے کے ساتھ نفرت نہ پھیلائیں اور جہالت سے خدا کا واسطے باہر نکلیں، کویشچن کرنا سیکھیں، کویشچن کریں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا کی جو میجورٹی ہے وہ انفارچونیٹلی اپنی کریڈیبلٹی کھو چکی ہے. اب ہمارے مین اسٹریم میڈیا کی بہت سے چینلز کو، بہت سے پروگرامز کو، اسپیسیفکلی بہت سے جرنلسٹ کو لوگ اس لیے نہیں سننا پسند کرتے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ چونکہ اس کو فائدے ملے ہوئے ہیں فلاں سیاستدان سے، فلاں نے اس کو پلاٹ دیا ہے، فلاں نے اس کو منہ بند رکھنے کی یہ قیمت دی ہے، لہٰذا وہ دیکھتے نہیں ہیں. لوگوں کو پتہ چل گیا کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا اب ایک بہت بڑی طاقت بن چکی ہے. اب آپ چھپ نہیں سکتے. اب آپ یہ جو ہوتا ہے نا کہ اب کرپشن کی چھپ گئے میڈیا کے پردے تلے اور بس کہا کہ میڈیا کے پردے کے پیچھے. میں نے یہ نوٹ کیا آپ لوگ میری اردو کی بھی غلطیاں کہیں نکالتے ہیں. اب مجھے بھول گیا، کل میرے کسی پروننسیشن کا بڑا ثقیل سا کوئی ایک لفظ تھا جس کا کسی نے کامنٹ سیکشن میں درست کیا ہوا تھا کہ ایسے نہیں ایسے ہے. میں بہت دھیان سے سنتا ہوں. آپ کی تصحیح کا شکریہ. اب مجھے وہ ورڈ یاد نہیں رہا لیکن میرے خیال میں تو وہ ٹھیک ہے. مجھے تو میرے کراچی کے دوست بھی کافی حد تک اچھے نمبر دیتے ہیں اردو میں، لیکن وہ تھوڑا سا پروننسیشن کا تھا. جس طرح میرے ایک ٹیچر نے، اشتیاق گوندل صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں پنجاب یونیورسٹی میں لاہور میں، وہ میرے ٹیچر ہوتے تھے. ایک دفعہ کے ٹیچر، ونس اے ٹیچر آلویز اے ٹیچر. آج بھی از کائنڈ انف ٹو شیئر ہز کائنڈ فیڈ بیک کہ یہ اچھا بولا ہے، یہ صحیح کیا ہے، یہ کیا ہے، اس فگر کو چیک کریں، یہ واقعی درست ہے. تو بڑا وہ کنسرنڈ ہوتے ہیں اس معاملے میں نا. تو انہوں نے میرا ایک تلفظ درست کیا تھا. میں نے کہا کہ اس مثال کے مصداق، تو انہوں نے کہا یہ مصداق نہیں ہوتا، مصداق ہوتا ہے. آئندہ میں مصداق نہیں کہنا. مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی آپ کی تصحیح کرے. ہم بھی یہاں پہ ذرا تصحیح کرنا چاہتے ہیں اپنے میڈیا کے کچھ ساتھیوں کی کہ خدا کا واسطہ ہے جب کوئی اچھی خبر ہو تو اس پر فوتگی والا منہ نہ بنا لیا کریں، اس پر خوش ہوا کریں. یہ ڈیپ پاکٹس والی بات آپ کے لیے نہیں کہی گئی تھی، آپ لوگوں نے تو دل پہ ہی لے لی ہے. میں حیران ہوں کہ اسرائیل کو، آپ کو تو شاہ محمود قریشی کے ساتھ مل کر لتاڑنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اس نے کیا انٹرنیشنل میڈیا کو کنٹرول. آپ لوگ آگے سے کہہ رہے ہیں نہیں یہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ کیا کہہ دیا. کیوں نہ کہیں، ہم کہیں گے جو غلط ہے اس کو غلط ہم کہیں گے. ان کی ہیں ڈیپ پاکٹس.
مجھے تو لگتا ہے کہ کسی نے ان کو ڈیپ پاکٹس کا ترجمہ اردو میں شاید کر دیا اور شاید لفافہ کہہ دیے، جس کی وجہ سے یہ اپنے پہ بھی لے گئے ہیں تھوڑی سی بات. آئی ڈونٹ نو. مطلب کل سے میں تو بہت حیران ہوں کہ یار ازنٹ اٹ یور کنٹری ٹو؟ آپ کا ملک نہیں ہے پاکستان؟ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان کا اگر جی ڈی پی گروتھ ریٹ کی اچھی باتیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، ہماری ایکسپورٹس اگر 13.5% بڑھ گئی ہیں ماشاءاللہ، پاکستان کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری اگر 9% ترقی کر گئی ہے ماشاءاللہ، جولائی 2020 سے لے کر مارچ 2021 تک ماشاءاللہ 9% ترقی کی ہے، اللہ کا شکر ہے. اسی طرح ہمارا جو انڈیکس ہے جنوری میں ماشاءاللہ وہ 175 پہ تھا، کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں رہا. پاکستان کا بزنس مین آج خوش ہے ماشاءاللہ، پاکستان کا کسان خوش ہے، اللہ کا شکر ہے. ہماری وہ انڈسٹری جو بند ہو کر رہ گئی تھی 2013 سے لے کر 2018 تک، ہماری ایکسپورٹس کو ایسا ٹیکا لگا ہے. بنگلہ دیش آدھی سے زیادہ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری شفٹ ہو گئی تھی. تو اللہ کا شکر ہے دے آر آل کمنگ بیک. تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اس بات پر. میں تو حیران ہوں کہ صرف اس لیے کہ اب آپ کو وہ والے لفافوں میں اپنا ذاتی فائدہ نہیں ہو رہا لوگوں کی کرپشن بچانے کے لیے، اس چیز پر آپ افسردہ ہیں. یہ بہت غلط بات ہے. اور اب آپ افسردہ ہوں گے تو انشاءاللہ پھر ہم سب پاکستانی مل کر آپ کو سوال پوچھتے رہیں گے. ہم آپ کو اتنا شرمندہ کریں گے کہ آپ انشاءاللہ راہ راست پر آ جائیں گے. اور اس کے ساتھ ناظرین آخر میں آپ کو ایک ہے تو تھوڑی سی بدتمیزی والی بات، لیکن کوئی بات نہیں، کبھی کبھی کر لینی چاہیے. ایک پکچر سوشل میڈیا پہ بہت وائرل تھی. فضل الرحمان صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب اور ایک اور صاحب تھے. تو اس میں کسی نے بڑا اچھا کامنٹ کیا ہوا تھا جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. ابھی یاد آ گیا مجھے بات کرتے ہوئے. کسی نے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی فضل الرحمان صاحب کو اس سیدھے راستے پر آنے کی دعوت. سو بہت ہی مجھے یہ انٹرسٹنگ بات لگی کہ واقعی اگر فضل الرحمان صاحب بھی منافقت کی سیاست چھوڑ دیں تو پتہ نہیں کتنی پاکستان کی عوام واقعی ان کی داڑھی اور ان کی پگڑی کے لحاظ میں ان کی بہت سی عزت شروع کر دے. تو فیصلہ ناظرین آپ کا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے بات ہوگی اور ہم بات کریں گے ریکوریز کی، جو لوٹا ہوا پیسہ برآمد ہونا شروع ہو گیا ہے. شکر الحمدللہ. پاکستان زندہ باد.